اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے ماہ محرم کے اندر اور ماہ سفر کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے کاروان کے اوپر کس طریقے سے مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کے احوال کو ترتیب کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اس ٹائم لائن کے ساتھ کہ کس طریقے سے اس تاریخ میں کیا مصیبت پیش آئی۔ اسی سلسلے میں پہلی محرم سے 20 محرم تک 2 ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے اس کو پیش کیا۔ آج ارادہ کیا کہ 20 ماہ محرم سے لے کے آخر محرم تک کیا کیا مشکلات جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں پیش آئیں، اس کو ترتیب کے ساتھ پیش کریں۔ یہ وہ 10 دن ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ 20 محرم سے جو ہے وہ کاروان اہل بیت کوفہ سے رواں ہوا شام کی جانب، اور جب یہ کوفہ سے شام کی جانب رواں ہوا تو یزید کا حکم آیا کہ کوفہ سے شام آنے کے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے کہ جو سیدھا کوفہ سے شام آتا ہے، کہ جب بھی کوئی مسافر کوفہ سے شام جانا چاہتا ہے تو اس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ کہا کہ نہیں، اس راستے سے نہیں لانا، بلکہ ایک ایسے راستے سے لانا کہ ہر کوچے سے، ہر شہر سے ہوتا ہوا یہ قافلہ آئے، تاکہ تمام عالم عرب کے اندر یہ بات پہنچے کہ کس طریقے سے یزید نے امام حسین کو شہید کیا ہے، تاکہ کل کوئی آواز جو ہے وہ یزید کے خلاف نہ اٹھے۔ لیکن تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب اس کاروان کو مختلف منازل کے اوپر مختلف شہروں کے اندر لے کے جایا گیا تو کئی تو ایسے شہر تھے کہ جنہوں نے اس کاروان کو اپنے شہر میں آنے نہ دیا، اور کئی ایسے شہر تھے جنہوں نے لشکر یزید کے اوپر حملہ کیا کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آل رسول ہو، اس کو اس بے دردی کے ساتھ ہمارے شہر میں داخل کیا جائے اور ہم برداشت کر لیں۔ یہاں تک کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ یزید کا فعل خود اس کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑی تحریک کا موجب بنا، اور بجائے کہ خوف بیٹھتا دلوں میں، خوف بیٹھنے کے بجائے ایک تحریک تھی جو یزید کے خلاف تیار ہو گئی اس فعل کی وجہ سے، تاکہ کیونکہ ایک شہر میں یہ خبر پہنچ گئی کہ یزید نے امام حسین کو علیہ السلام کو شہید کیا ہے اور آل رسول کو اسیر بنایا ہوا ہے۔ لیکن جہاں یہ سب ہو رہا تھا وہاں صرف عورتیں ہوں اور بچے ہوں اور ساتھ میں ایک بیمار ہو، تو ان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ایک تو گھر والوں کو، مردوں کو مار دیا گیا ہے، اور اوپر سے سفر کے اندر سفر کو طول دیا جا رہا ہے تاکہ مزید مشکل بڑھ جائے، اور نہ صرف سفر کے طول سے مشکل بڑھے بلکہ مزید ظلم یہ کیا کہ سواریوں کو بے کجاوا کر دیا گیا کہ جب یہ سواریوں پہ سوار ہوں تو ہر لمحے ہر سواری کی ایک حرکت کے اوپر ان کے جسم کو اذیت پہنچے، اور سوار ہونے والے شدید کرب کی کیفیت میں آ جائیں جب اس کے اوپر سوار ہو رہے ہوں۔ ساتھ میں مزید ظلم کیا کیا کہ کاروان کے ساتھ، اسیروں کے کاروان کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے کاروان کے ساتھ شہداء کے سروں کو بھی بلند کیا۔ یعنی اب کسی بھی منزل پہ جائیں اور پورے راستے یہ بیویاں کبھی سر علی اکبر پہ نگاہ کریں، کبھی سر عباس پہ نگاہ کریں، کبھی سر امام حسین پہ نگاہ کریں، کہ ایک جانب اپنے آپ کو اسیر دیکھ رہی ہوں، ایک جانب اپنے آپ کو بے مقنا و بے نقاب دیکھ رہی ہوں، اور ایک جانب اپنے مردوں کے سروں کو دیکھ رہی ہوں، تاکہ مصیبت کی انتہا کو محسوس کر سکیں اور ظلم کی انتہا ان کے اوپر محسوس ہو سکے۔ یہاں تک تاریخ بیان کرتی ہے کہ یزید کے لشکر والے جب بھی کسی منزل پہ ان کو رکنے کا موقع ملتا اور کسی منزل پہ قیام کرتے تو اس منزل کے اوپر بیٹھنے کے بعد شراب نوشی کیا کرتے تھے، اور شراب کے نشے میں دھت ہو جایا کرتے تھے۔ جب شراب کے نشے میں دھت ہوتے تھے یہاں تک کہ اس نشے کے اندر سر امام حسین سے کھیلا کرتے تھے، اور بیویاں یہ منظر دیکھ رہی ہوتی تھیں کہ کس طریقے سے ان کے شہداء کے سروں سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ کئی منازل سے ہوتا ہوا یہ کاروان شام پہنچا ہے۔ اب منازل جو ہیں وہ 26 سے 28 منازل ہیں جو تاریخ نے پیش کی ہیں، جن میں ہر منزل کی اپنی داستان ہے کہ کس طریقے سے کاروان اس منزل پہ پہنچا، کہ کبھی کسی منزل میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، کبھی شراب کے نشے میں دھت تھے تو آسمان سے ملائکہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ ایک عذاب کی کیفیت پیش آئی، کبھی آسمان سے اللہ کے رسول نازل ہو رہے ہیں، جناب آدم نازل ہو رہے ہیں،
ہر منزل کی اپنی داستان ہے. کبھی سر امام حسین کو رکھا جاتا ہے تو اس سے خون ہے جو جاری ہوتا ہے اس پتھر سے، کہ آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس سے سر امام حسین سے خون جاری ہوا. 26 سے 28 منازل ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ ہر منزل کی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل پیش کریں، لیکن کیونکہ 26 سے 28 منازل ہیں تو یہ خود ایک طویل کام ہے کہ ان کی تفصیل کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. لہٰذا اس کے لیے ارادہ کیا کہ ایک مختلف ویڈیو کے اندر اس کی منازل اور ان کی تفاصیل کو آپ کے سامنے پیش کریں. ابھی فی الحال میں صرف منازل کا نام آپ کے سامنے پیش کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ بن جائے. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کے اوپر ترتیب میں گفتگو کریں گے. پہلی منزل جو کوفے کے بعد پیش آئی اس سے 15 کلومیٹر دور منزل قادسیہ تھی. اس کے بعد منزل تکریت آئی، اس کے بعد وادی النخلہ آئی، پھر منزل لبایا، پھر منزل کحیلہ، پھر موصل کے مقام پہ پہنچے، پھر اس مقام پہ پہنچے جیسے آج بھی مشہد النقطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پھر منزل نصیبین کے مقام پہ آئے، پھر منزل دعوات، یہاں تک منزل کنسرین، پھر منزل حلب، پھر منزل معرۃ النعمان، پھر منزل شیرز، پھر منزل کفرتاب، پھر منزل سیبور، منزل حماد، منزل حمص، یہاں تک اس منزل پہ پہنچے جس کا نام تھا منزل خندق الطعام. اس کے بعد منزل بعلق کے مقام پہ آئے. اچھا، جب منزل بعلق ہے تو یہ شام کی حدود کے اندر داخل ہو گئے ہیں جو آج کا شام ہے. شام ایک بڑا محافظہ، ایک بڑا شہر ہے، پورا ملک ہے شام، اور اس کا دارالخلافت ہے دمشق. تو جب کوفے سے شام کی جانب کارواں رواں ہے، اس کا مطلب ہے کوفے سے دمشق کی جانب کارواں رواں ہے. دمشق جو کہ دارالخلافت ہے شام کا، کہ جہاں آج بھی زائرین جب جاتے ہیں تو بنیادی طور پر دمشق کے اندر جو ہے وہ رکتے ہیں. منزل بعلق، پھر منزل دیر راہب، پھر یہاں تک کہ منزل حران، منزل اسقلان، منزل مرزین، منزل میار فارقین، منزل شبزیر، اور آخری منزل جو پیش آئی منزل جوسیہ، جس کے بعد جو ہے وہ کاروان دمشق کی حدود میں دمشق کے سامنے آ گیا، اور یہاں تک کہ 29 صفر کو یہ دمشق کی حدود کے اندر داخل ہو گیا، دمشق کے دروازے کے سامنے آ گیا. لیکن 29 محرم کو منزل دمشق کے اندر اور دمشق کے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ملی، دروازوں کو بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ابھی اہل بیت کے کاروان کو، اسیران اہل بیت کو، نبی زادیوں کو دمشق کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی شہر سجایا جاتا ہے، ابھی تماشے کا انتظام کیا جاتا ہے. جب تماشوں کا انتظام ہو جائے گا، جب تماشائی آ جائیں گے، جب شہر کو دلہن بنا دیا جائے گا، ایک عید کا موقع بنایا جائے گا، اس کے بعد منزل کے اندر داخلہ کی اجازت ملے گی. یہاں تک تاریخ بیان کرتی ہے کہ 28 محرم کو یہ کاروان منزل بعلق تک پہنچا، اور 29 محرم کو جو ہے وہ دمشق کی حدود کے اندر داخل ہو گیا. دروازوں کو بند کر دیا گیا اور دوسری سفر کو داخلے کی اجازت ملی. 1 سے 20 سے آخر محرم تک یہ وہ ایام ہے کہ جس کے اندر 25 محرم کو ایک اور المناک کیفیت ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور وہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا اس دار فانی سے کوچ کرنا، امام کا منزل شہادت پہ پہنچنا. کہ آپ نے کربلا کے بعد بعض روایات کے بقول 35 سال، بعض کے بقول 40 سال انتہائی کرب کی کیفیت میں گزارے. یعنی ان واقعات کو آپ نے محسوس کیا ہے کہ واقعاً انسان اگر ان واقعات کو دیکھے تو زندہ نہ رہے. ان واقعات کو دیکھنے کے بعد ایسے صدمے کی کیفیت میں چلا جائے کہ اسی صدمے سے دنیا سے کوچ کر جائے. لیکن سید سجاد کا صبر ہے کہ آپ نے ان واقعات کے بعد زندہ بھی رہے اور دین کی تبلیغ بھی کرتے رہے. ہاں، لیکن اس تبلیغ کے ساتھ مسلسل اپنے بابا کے اوپر خون کے آنسو بہاتے تھے. اس طریقے سے گریا کرتے تھے کہ آب مطلق ہو، صاف پانی ہو، تو اس کے اوپر جب امام کے آنسو جائیں تو یہ آب مضاف میں تبدیل ہو جائے. کبھی سامنے کھانا آ جائے، کبھی سامنے پانی آ جائے، کبھی غلطی سے کسی ذبیحہ پہ نگاہ چلی جائے، تو مسلسل ایک دفعہ کربلا کا رخ ہوتا تھا اور اپنے بابا کے اوپر گریا کرتے تھے. یہاں تک کہ 96 ہجرہ کے اندر جو ہے وہ آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور ولید ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا جس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کے اوپر مصیبتیں آئیں،
اے پالنے والے تو جو ان مصیبتوں کا واسطہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں تو جیسا سید سجاد کا واسطہ اس کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔